500 سالوں سے مار کھائے جا رہے ہیں، بغیرتیوں کی انتہا پہ پہنچ گئے ہیں۔ میں اس دن ساری رات روتا رہا تھا۔ میں نے ایک امریکن آرمی ریٹائرڈ افسر کی کتاب پڑھی تھی اور اس نے کہا میں بغداد کی کالج سے 15 لڑکیاں اٹھا کے لے گیا۔ میرے یا آپ کے علم کا ذریعہ جو ہے نا بحیثیت مسلمان وہ قرآن اور رسول ہونا چاہیے، اور ہے ہمارے پاس۔ دجال از دا کنگ آف ڈسیپشن، یہ دجال کا دور ہے، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کی علماء کی اکثریت دجال کے ساتھ ہوگی۔ یہ لوگ جنہوں نے دجالی میتھڈ استعمال کیا ڈسیپشن کا، اور کرن کا ترجمہ کر دیا سینگ۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے برنارڈ شاہ کو پڑھا، شیکسپیئر کو پڑھا، کارل مارکس کو پڑھا، ولیم ورڈز ورتھ کو پڑھا، ہم نے پتہ نہیں کس کس کو پڑھا، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم نے سوشیالوجی پڑھی، باٹنی پڑھی، زوالوجی پڑھی، فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، پتہ نہیں کیا کیا پڑھا، نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا۔ مارنے والا تو ہمیں نہیں دیکھ پوچھتا کہ تم وہابی ہو، سنی ہو کہ بریلوی ہو، اس کا لطر تو بغیر کسی تفریق کے چلتا ہے۔ لعنت ہے ہمارے اوپر، ہم ابھی بھی نہیں سوچ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برونی اقوام اس طرح تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گی جس طرح بھوکے کتے دسترخوان پہ جپٹتے ہیں۔ کوئی 7-8 کروڑ مسلمان مار چکے ہیں یہ۔ کبھی کوسوو میں شروع ہو جاتے ہیں، کبھی چچینیا میں شروع ہو جاتے ہیں، کبھی افغانستان میں، فلسطین میں، عراق میں، لیبیا میں، سوڈان میں، صومالیہ میں، جہاں کہیں دل کرتا ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح مار رہے ہیں۔ یہ بغیرتی جو شیعہ سنی کی پھیلائی ہوئی ہے انہوں نے۔ ایران کے چاروں طرف کون ہے؟ آپ چلے جائیں موفا سعودی عرب پہ اور ٹائپ کریں کہ واٹ از دا ٹرائب آف آل سعود، آپ کو جواب ملے گا بنو حنیفہ۔ واٹ از دا ٹرائب آف قطر کے حکمران، بنو تمیم۔ واٹ از دا ٹرائب آف یو اے حکمران، بنو یاس۔ واٹ از دا ٹرائب آف کویت اینڈ بحرین، یہ دونوں کزن ہیں آپس میں، حکمران بنو عبد قیس۔ یہ سارے کے سارے قبائل نجد کے قبائل ہیں۔ آج یہ نجد سے شیطان کا زمانہ شروع ہوا۔ آج نجدی قبائل جزیرۃ العرب کے اوپر قابض ہیں۔ ان کے جرائم دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور عثمانی ترکوں کو نکالا وہاں سے، انگریزوں کے ساتھ مل کے۔ رسول اللہ نے آخری دن وصیت فرمائی اپنی لائف کے آخری زمینی حیاتی لائف میں، آخری دن فرمایا کہ جزیرۃ العرب پر 2 دین اکٹھے نہ ہونے دینا۔ 7 سال پہلے میرا یوٹیوب پہ موجود ہے، میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا پاکستان کو یو ای اے سے لڑنا پڑے گا۔ آج سے 7 سال پہلے میں نے کہا تھا، اور موجود ہے یوٹیوب کے اوپر۔ یہ ذلیل قومیں ہیں، انہوں نے اس وقت جزیرۃ العرب پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے تمام خلاف ورزیاں کی، بت پرستی کرائی، 2 یہود و نصارہ کو نکال دو، یہ یہود و نصارہ کی چھاؤنیاں بنائی انہوں نے۔ میرا کویت کے ساتھ ایک تعلق ہے، میری فیملی ہم سب کویت میں رہے ہوئے ہیں، میرے ابو کویت میں 33 سال 33 ایئر گزارے ہیں۔ تو آج کویت میں ایسی جگہیں ہیں جہاں کوئی کویتی بھی نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے فارس ہلاک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، فاطمہ سیف آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا پوڈ کاسٹ بہت اسپیشل ہے۔ ہم بات کریں گے انٹرنیشنل افیئرز پر، پاکستانی حالات پر، اور لوگوں کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان پر بھی بات چیت ہوگی۔ لیکن اسپیشل اس لیے ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میری جو آڈینس ہے، جو میرے ناظرین ہیں، ان تک جب ہم کوئی انالیسس پہنچائیں، کوشش ہے اللہ اس کو قبول کرے اور منظور بھی کرے، اوتھینٹسٹی جو ہے نا اس میں
پوائنٹ بلینک ہو. اور اگر ہم اوتھینٹسٹی کی بات کرتے ہیں تو بحیثیت ایک مسلمان میرا عقیدہ ہے کہ قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. ہم تمام حالات کو قرآن و سنت کی روشنی میں رہ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج جس شخصیت کے سامنے میں بیٹھی ہوں آئی فیل آنرڈ. الحمدللہ مجھے کہتے ہوئے یہ گوز بمس آ رہے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو کو ریلیٹ کرتے ہیں ایونٹس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں. اور میری بھی تربیت ہوگی, میرے ویورز کی بھی ہوگی, اور وہ خود بذات خود پچھلے آپ کہہ لیجئے 25 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ قرآن کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن کا طالب علم کہتے ہیں. ہمارے سامنے آتے ہیں, ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں نہایت محترم عبدالسلام عارف صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کا اور شکریہ, بہت شکریہ آپ کی مہمان نوازی کا. نہیں یو آر آلویز ویلکم. مہمان نوازی تو فرض ہے. جزاک اللہ. عبدالسلام صاحب, کوشچنز بہت سے ہیں. اب ٹائم چونکہ محدود ہوتا ہے, ہم نے دریا کو کوزے میں بھی بند کرنا ہے اور ہم نے انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے سب چیزوں کو. سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے اس وقت ہمارے ہر ڈرائنگ روم میں ڈسکس ہو رہا ہے, ہر بندہ پریشان ہے بحیثیت پاکستانی, بیکاز ڈائریکٹلی اور ابھی تو انڈائریکٹلی افیکٹ ہم پہ آ رہا ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے, کہا جاتا ہے کہ اگلے 5 مہینے کے لیے راشن جو ہے اس کو اکٹھا کر لیجیے. یہ جو ایران وار سٹارٹ ہوئی ہے, اسرائیل, امریکہ, ایران, یہ کہاں جاتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. دیکھیں میڈم, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کا ذریعہ کیا ہے. کسی بھی چیز کو جانچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے نا. جی. میرے یا آپ کے علم کا ذریعہ جو ہے نا بحیثیت مسلمان, وہ قرآن اور رسول ہونا چاہیے اور ہے ہمارے پاس. جب اللہ نے یہ وعدہ کر دیا کہ میں نے دین تمام کر دیا, تو دین ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے, تو پھر ہمیں ہر چیز کا جواب یہاں سے ملنا چاہیے. آپ کا سوال یہ ہے کہ جو کرنٹ افیئر میں ہو رہا ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے. بے شک. کیا امت کی ٹریننگ کی ان حالات کے بارے میں؟ تو 100% رسول اللہ نے کی ہے. اچھا. 100% کی ہے. جی. المیہ یہ ہے کہ ہم نے برنارڈ شاہ کو پڑھا, شیکسپیئر کو پڑھا, کارل مارکس کو پڑھا, ولیم ورڈز ورتھ کو پڑھا, ہم نے پتہ نہیں کس کس کو پڑھا, ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم نے سوشیالوجی پڑھی, باٹنی پڑھی, زوالوجی پڑھی, فزکس پڑھی, کیمسٹری پڑھی, پتہ نہیں کیا کیا پڑھا, نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا. یہ دو المیے, ان دونوں سے دوری کی وجہ سے ہم در بے در بھٹک رہے ہیں, اور جو اٹھتا ہے ہمارے بچے مار دیتا ہے, ہماری ماؤں بہنوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے, عزتیں تار تار کر دیتا ہے ہماری. اور ہم ہیں کہ گزشتہ 500 سالوں سے مار کھائے جا رہے ہیں, بغیرتیوں کی انتہا پہ پہنچ گئے ہیں. میں اس دن ساری رات روتا رہا تھا. میں نے ایک امریکن آرمی ریٹائرڈ افسر کی کتاب پڑھی تھی, اور اس نے کہا میں بغداد کی کالج سے 15 لڑکیاں اٹھا کے لے گیا, اور پھر میں 15 دن ڈیلی نئی ڈش انجوائے کرتا تھا. وہ میری بہنیں تھیں, وہ میری بیٹیاں تھیں, وہ محمد الرسول اللہ کی امتی تھیں. کیا ہم اس کے قصوروار نہیں ہیں؟ ہے, بالکل ہے. یہ سارے کا سارا غضب ہم پہ کیوں نازل ہو رہا ہے؟ مارنے والا تو ہمیں نہیں دیکھ پوچھتا کہ تم وہابی ہو, سنی ہو کہ بریلوی ہو. اس کا لطر تو بغیر کسی تفریق کے چلتا ہے. اس نے اسماعیل ہانیہ کو بھی مارا جو شافی تھا, اس نے اسامہ بن لادن کو بھی مارا جو مالکی تھا, اس نے سید علی خامنائی کو بھی مارا جو جعفری تھا. لعنت ہے ہمارے اوپر, ہم ابھی بھی نہیں سوچ رہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیرونی اقوام اس طرح تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گی جس طرح بھوکے کتے دسترخوان پہ جپٹتے ہیں. یہ بھوکے کتے ہمارے اوپر جپٹے ہوئے ہیں گزشتہ 500 سالوں سے. جب سے میں نے اخبار پڑھنی شروع کی ہے 30 سال 35 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. کوئی 7-8 کروڑ مسلمان مار چکے ہیں. یہ کبھی کوسوو میں شروع ہو جاتے ہیں, کبھی چچینیا میں شروع ہو جاتے ہیں, کبھی افغانستان میں, فلسطین میں, عراق میں, لیبیا میں, سوڈان میں, صومالیہ میں, جہاں کہیں دل کرتا ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح مار رہے ہیں. تو رسول اللہ نے اس کا حل کیا بتایا تھا؟ رسول اللہ نے حل یہ بتایا تھا کہ تم فرقہ پرستی میں نہ پڑنا. اور ہم اس سے باز نہیں آ رہے. ہم باز نہیں آ رہے. آج بھی یوٹیوب کے اوپر سب سے بڑی ڈبیٹ یہی ہے کہ ابو بکر افضل تھا کہ علی افضل. اللہ استغفار. ان کو شرم نہیں آ رہی ٹھیک ہے نا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یہ کس طرف انہوں نے دین اور مذہب کو بنایا ہوا صرف یہ ہے دکانداری چلا لو. سب سے بڑا جو آپ نے بتایا کہ اس کا انجام کیا ہوگا, جی دیکھیں یہ آخر الزمان ہے میڈم. جی ٹھیک ہے, کوئی ہماری میری ریسرچ سے ایگری کرے یا نہ کرے, لیکن رسول اللہ سے تو ڈس ایگری نہیں کیا جا سکتا. سیدی رسول اللہ نے فرمایا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں. یہ اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم آخر الزمان کے بارے میں زندہ رہ رہے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے سننے والے جتنے بھی آپ کے ہیں, میں ان کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کیا؟ کہ شاید ہمیں شرم آ جائے, غیرت آ جائے ہمیں. سیدی رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم سے آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. جی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ نے پوچھا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں, میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, جنہوں نے میری آواز بھی نہیں سنی ہوگی, لیکن وہ اسی طرح مجھ سے محبت کریں گے جیسے تم کرتے ہو. بے شک یہ حدیث ہے بالکل. میڈم آپ یہ دیکھیں کہ ایسا پوسیسو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو میرے پیدا ہونے سے پہلے, جی میرے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے میری نماز کی قضائیں ادا کرتا ہے, میری قربانیوں کی قضائیں ادا کرتا ہے, میرے لیے ساری ساری رات روتا ہے. کیا وہ اس فزیکل میرے پریزنس کے دور میں مجھے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو جاتے ہوئے بھی ہمیں بخشوا کے, وہ گئے ہی نہیں, کہیں نہیں گئے. بالکل. تو پھر ہم کیوں غافل ہیں اس سے؟ جب میرے رسول کہہ کے گئے ہیں کہ تم ان سے افضل ہو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ تم, وہ ہماری بات تھی, ہم تھے, وہ اس میں کچھ شک ہی نہیں. شرم آنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہدایت فرمائی تھی کہ جب یہ امت, یہ بیرونی اقوام تمہارے اوپر ٹوٹے تو تم جماعت کے ساتھ رہنا. حذیفہ بن یمان نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر جماعت اور امیر نہ پاؤں, کہنا پھر بھی تم اسے ڈھونڈنا اور تم جماعت سے نہ تعلق اپنا توڑنا, چاہے تمہیں تمہاری ننگی پیٹھ پہ کوڑے مارے جائیں, تم جماعت یعنی اپنی یونٹی کو برقرار رکھنا. تو اگر تمہاری یونٹی بکھر جائے تو پھر تم چلے جانا جنگلوں میں, لیکن کسی فرقے کا ساتھ نہ دینا. تو پھر کیا جو ایران میں ہو رہا ہے یہ ہماری یونٹی کا نہ ہونا جی کا شاخسانہ ہے؟ میڈم آپ دیکھیں نا کہ قطع نظر اس سے یہ بغیرتی جو شیعہ سنی کی پھیلائی ہوئی ہے انہوں نے, ایران کے چاروں طرف کون ہے؟ مسلمان ہیں. بالکل. اور ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیوں مار رہے ہیں یار اس کو. سیدی رسول اللہ نے اس کے بارے میں, اب بات چاہے کسی کو بری لگے, آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں سچی بات کرتا ہوں.
سید رسول اللہ نے نجد کے بارے میں فرمایا تھا وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. انہوں نے ترجمہ کر کے نا ڈسیپشن کے لیے، دجال از دا کنگ آف ڈسیپشن. یہ دجال کا دور ہے، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کی علماء کی اکثریت دجال کے ساتھ ہوگی. استغفر. یہ لوگ جنہوں نے دجالی میتھڈ استعمال کیا ڈسیپشن کا، اور کرن کا ترجمہ کر دیا سینگ. کرن قرآن پاک میں 20 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے میڈم، 20 سے زیادہ، اور اپنی تینوں فارمز میں استعمال ہوا ہے. کرن، کرنین، کرائن، ان تینوں فارمز میں قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور اللہ نے ہمیشہ کرن کو بطور دور، بطور زمانہ کہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں بھی سینگ نہیں کہا. ٹھیک ہے. رسول اللہ کی زبان مبارک سے کرن کا لفظ نکلا اور فرمایا خیر القرونی، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے. لیکن جب نجد کی بات آئی تو انہوں نے کرن کا مطلب ان دجالی ترجمہ کرنے والوں نے سینگ کر دیا تاکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے. وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ کا مطلب ہے کہ وہاں سے شیطان کا زمانہ طلوع ہوگا. آج میڈم آپ چلے جائیں موفا سعودی عرب پہ اور ٹائپ کریں کہ واٹ از دا ٹرائب آف آل سعود، آپ کو جواب ملے گا بنو حنیفہ. واٹ از دا ٹرائب آف قطر کے حکمران، بنو تمیم. واٹ از دا ٹرائب آف یو اے ای حکمران، بنو یاس. واٹ از دا ٹرائب آف کویت اینڈ بحرین، یہ دونوں کزن ہیں آپس میں، حکمران بنو عبد قیس. یہ سارے کے سارے قبائل نجد کے قبائل ہیں. آج یہ نجد سے شیطان کا زمانہ شروع ہوا. آج نجدی قبائل جزیرۃ العرب کے اوپر قابض ہیں. بنو حنیفہ آپ کو پتہ ہے کون سا قبیلہ ہے؟ کون سا؟ وہ مسلمہ کذاب والا، ٹھیک ہے. بنو عبد قیس، بنو حنیفہ اور بنو ثقیف، رسول اللہ نے کیٹاگوریکل فرمایا کہ یہ قیامت تک میرے ساتھ بغض رکھیں گے. یہ آج حکمران ہیں. ان کے جرائم دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور عثمانی ترکوں کو نکالا وہاں سے، انگریزوں کے ساتھ مل کے. یہ جو عذاب آیا، میں اس کی روٹس کی طرف جا رہا ہوں. جی بالکل. آپ نے ایران سے بات شروع کی. جی بالکل، میں انڈرسٹینڈ. اچھا، اس کے بعد سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کو جب تم طاقت پکڑ جاؤ میرے جانے کے بعد، تو یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. ابو بکر صدیق کو ٹائم نہیں ملا، اندرونی خلفشار میں سنبھالتے رہے. جب سالیڈیفائی کر لی گورنمنٹ عمر ابن الخطاب سلام اللہ علیہ نے، تو جناب عمر ابن الخطاب نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا، اور زیادتی نہیں کی. کہا کہ یہ جتنی زمین کے مالک ہیں اس سے دگنی ان کو ہمارے دوسرے علاقوں میں دے دو، شام میں، مصر میں، پتہ کر چکے تھے سارے، ایران میں، اس سے دگنی دے دو. اور اگر اس پہ راضی نہیں تو پھر مارکیٹ ویلیو ان کی پراپرٹی کی دے دو. تو کئیوں نے مارکیٹ ویلیو لے لی، کئیوں نے دگنی زمینیں لے لی، رہے وہ اسلامی سلطنت. لیکن جزیرۃ العرب کو انہوں نے پاک کر دیا. پھر رسول اللہ نے آخری دن وصیت فرمائی اپنی لائف کے آخری زمینی حیاتی لائف میں، آخری دن فرمایا کہ جزیرۃ العرب پر 2 دین اکٹھے نہ ہونے دینا، اور جزیرۃ العرب پر کبھی بت پرستی نہ ہونے دینا. عمر ابن الخطاب نے ایک ایک گھر کی تلاشی کروائی تھی کہ کسی گھر میں بت نہ ہو. اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بعد ان ذلیل یو اے ای والے جو ہیں، انہوں نے وہاں بت پرستی شروع کرائی ہے. 1400 سال کے بعد جزیرۃ العرب پر بت پرستی آئی ہے، انہوں نے مندر کھلوایا ہے.
بالکل یار، وہ جو ایک جگہ تھی جو جس کو کہا گیا تھا کہ یہ جس سے نہیں گزرنا، مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، اگر آپ بتائیں، وہاں پہ اب ٹورسٹ اسپاٹ بن گئے جی، وہ جو ہے سالے، مدائن سالے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ وہاں رسول اللہ رکے نہیں، کہا جلدی سے، اور کچھ لوگوں نے وہاں سے پانی بھرا، فرمایا انڈیل دو یہ پانی. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ وہاں اللہ کا عذاب آیا. اللہ نے فرمایا حرام علی قریۃ اہلکنہا، کہ ہم نے جس قریہ کو ہلاک کر دیا وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے اس کو بات کرنے کی کوشش کی. وہ وہاں رات کو نائٹس مناتے ہیں جی، ٹورسٹ نائٹس، ڈیزرٹ کی نائٹس مناتے ہیں، ٹھیک ہے. اور رسول اللہ نے وہاں سے جلدی نکل جانے کا حکم دیا تھا. اچھا، اس کے علاوہ مندر کھولا انہوں نے. میڈم یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، ابھی ہونا باقی ہے. ان کو اتنے انشاءاللہ ذلت اور خاری ملے گی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری یوٹیوب پہ موجود ہے، میں کوئی کلیم نہیں کر رہا، آج سے 7 سال پہلے میرا یوٹیوب پہ موجود ہے. میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا پاکستان کو UAE سے لڑنا پڑے گا. آج سے 7 سال پہلے میں نے کہا تھا، اور موجود ہے یوٹیوب کے اوپر. پاکستان کو چاہیے کوئی پیسہ ان کو واپس نہ کرے. ان کے باپ یہاں آتے رہے ہیں، شکار کرتے رہے ہیں، $20 ارب کا فیس کا بل بنا، یہ خود بھی شکار کرتے ہیں، یہاں آ کے ہر سال آتے ہیں، 50 سالوں سے آ رہے ہیں. ان کو $20 ارب کا بل بنا کے بھیجے پاکستان، اور کہے کہ اپنے کاٹ لو، اور باقی 2 نہ دیے تو 3 دنوں میں تمہارا تیا پانچا کر دیں گے. یہ اس سلوک کے مستحق ہے. انہوں نے جزیرۃ العرب پر بت پرستی کروائی ہے، جو کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ ذلیل قومیں ہیں، انہوں نے اس وقت جزیرۃ العرب پہ قبضہ کر رکھا ہے. انہوں نے تمام خلاف ورزیاں کی، بت پرستی کرائی. یہود و نصارہ کو نکال دو، یہ یہود و نصارہ کی چھاؤنیاں بنائی انہوں نے. میرا کویت کے ساتھ ایک تعلق ہے، میری فیملی ہم سب کویت میں رہے ہوئے ہیں. میرے ابو کویت میں 33 سال 33 ایئر گزارے ہیں. تو آج کویت میں ایسی جگہیں ہیں جہاں کوئی کویتی بھی نہیں جا سکتے، وہاں یہود و نصارہ رہ رہے ہیں. تو یہ تو رسول اللہ کا کہتے ہیں گوری کل حکم تھا کہ تم نے جزیرۃ العرب پہ نہیں ان کو آنے دینا. اور وہ ہیں، یہ خود لے کے آئے ہیں، پیسے دیتے ہیں ان کو، ان سے مروا رہے ہیں ہمیں. لیکن دیکھیں موت تو ہر کسی کو آنی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے فارس ہلاک ہوگا. اور اگر یہ وہی ایونٹ ہے، دیکھیں اف ہمیشہ رہے گا، اللہ بہتر جانتا ہے. اگر یہ وہی ایونٹ ہے تو فارس شیروں کی طرح لڑتا ہوا حسین کی طرح مرے گا، اور یہ عرب یزید کی طرح ذلیل ہوتے ہوئے ہلاک ہوں گے. مرنا تو میں نے بھی ہے، آپ نے بھی ہے، مرنا تو سب نے. عبدالسلام صاحب، اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے، جو کرنٹ سچویشن ہے، فار ناؤ ایرانی جو ہیں وہ بڑے متحد ہیں، اور وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اور انہوں نے ایک سپر پاور اور اسرائیل کو بھی سپر پاور، بالکل انہوں نے ان کو مطلب ہار نہیں مانی، کسی ڈیل پہ نہیں دھول چٹوا دیا انہوں نے ان کو. اچھا، اب میرا کوشچن یہاں پہ یہ ہے، لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر یہ ہے، ٹرمپ صاحب جو بھی کہیں سو کہیں، ڈیل نہیں ہوگی. انہوں نے اب یہ بھی کہا کہ 50,000 فوجی بھی بھیجیں گے، اینڈ سو آن. آپ کو کیا لگتا ہے احادیث کی روشنی میں، کمنگ بیک ٹو دا کوشچن، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایران کا ایک حصہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، جو اپر ایریا ہے وہ شاید نہ ہو. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ رک جائے گی یا نیوکلیر وار کی طرف جائے گی؟ جی میڈم، دیکھیں جو آپ نے بات کی نا ایک حصے والی، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس ختم ہوگا. تو فارس سینٹرل پارٹ آف ایران کو کہتے ہیں، اس سے آگ پیچھے خراسان ہے. تو اگر اس کی وربیٹم کانوٹیشن کے اوپر جائیں ایکسپلینیشن، تو پھر تو واقعی یہی بات ہے کہ فارس ہلاک ہوگا، کچھ حصہ اس کا بچ جائے گا، سینٹرل ایران جو ہے جو وہ ہلاک ہوگا. اچھا،
دوسری بات آپ نے نیوکلیئر والی کی، تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ آئے گا دہیمہ، دال ہے آنکھوں والی، یہ میم الف اور حمزہ، ٹھیک ہے، دہیمہ دہیمہ، دہیمہ فتنہ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دہیمہ کیا ہے؟ جی، فرمایا دھواں، ٹھیک ہے جی، بلائنڈ کلاؤڈ، اندھیرا، گٹا ٹوپ اندھیرا۔ اور پھر ایک بات بڑی عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ طویل ہو جائے گا، لوگ سمجھیں گے کہ اب ختم ہوا تو یہ پھر شروع ہو جائے گا۔ اب میں جو دیکھتا ہوں جی، الٹیمیٹ تو اللہ تعالیٰ اللہ کو کوئی ٹھیک ہے، اللہ کو، جو میں نے اس سے ڈرائیو کیا ہے جی، وہ یہ ہے کہ یہ جنگ کلمینیٹ ہوگی نیوکلیئر پہ جا کے۔ یعنی امریکہ ول ٹیسٹ اٹس نیوکلیئر پاور آن ایران، امریکہ کرے، اسرائیل کرے، کرے، کوئی اور کرے آگے، لیکن آپ کو ٹھیک ہے، لگتا ہے ہوگی؟ نیوکلیئر ہونی ہے جی، ٹھیک ہے، آج نہ ہو 6 ماہ بعد ہو جائے۔ اور نیوکلیئر بھی اس طرح کا ہونا ہے کہ آج کل ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں جن کی وہ جو ہیروشیما ناگاساکی پہ گرائے گئے تھے نا، جی، تو اس طرح کا بم اگر گرایا جائے تو ایک ہی پوری دنیا کو لے بیٹھے گا۔ آج کل تو اتنی پاور ہو گئی ہوئی ہے، لیکن اس پہ پھر ٹیکٹیکل جو ہے ان کی وہ چھوٹے ہیں، وہ 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر والے، جن کو شیخ رشید ایز اے پاپا کے شادیوں پہ پاؤ کے ایٹم بم کہتا تھا۔ جی جی جی، تو یہ ایک دفعہ انڈیا نے بنایا تھا کولڈ سٹارٹ ڈکٹرائن، جی، کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن، اب ٹھیک ہے، تو وہ میں اس وقت نا قصور میں میری پوسٹنگ تھی ایز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، تو قصور جو تھا نا وہ وکٹم بننا تھا اس نے کولڈ سٹارٹ ڈکٹرائن کا۔ جو ہمیں انفارمیشن ملی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک دم کسی دن رات کو آ کے تو قصور کے ڈی سی آفس پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں وہ تن والی سائڈ سے آئیں تو وہاں سے کوئی 10 کلومیٹر ہے، اور فیروز پور والی سائڈ سے آئیں تو 12 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا فیروز پور کا ڈی سی آفس اور قصور کے ڈی سی آفس کا آپس میں 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور بہترین سڑک بنی ہوئی ہے۔ تو وہاں پھر میں کچھ میٹنگز میں انوالو رہا، تو وہ پھر میں نے وہ پاپا والے جو تھے نا وہ بھی اس میں آئے، ٹھیک ہے، وہ ہے ہمارے پاس، اچھا، آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان کے پاس، تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس چھوٹا ایٹم بم ہے وہ صرف 100 کلومیٹر ریڈیس کو تباہ کرے گا، لیکن اس کے وہ مشروم اور دھواں وہ سارا وہی اٹھے گا۔ اب رسول اللہ کے الفاظ لیں کہ وہ ختم ہونے لگا ہوگا تو پھر شروع ہو جائے گا، یہ ایک چلے گا، پھر 2 سال بعد دوسرا چل جائے گا، پھر 3 سال بعد تیسرا چل جائے گا۔ یہ جنگ اب رکنے والی نہیں ہے میڈم، یہ جنگ اب رکنے والی نہیں ہے۔